مولا اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ مکتوب نمبر 23، ناقص پیر سے طریقہ سیکھنے سے منع کرنے اور اس کے نقصان اور ضرر کے بیان میں، اور اہل کفر سے مشابہت رکھنے والے القاب اور آداب سے منع کرنے کے بیان میں۔ عبدالرحیم خان خانان کی طرف ان کے خط کے جواب میں ارسال فرمایا، حق سبحانہ و تعالی ہم کو اور آپ کو اپنے حبیب سید البشر المبعوث الی الاسود والاحمر صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے طفیل ایسے کال سے جو حال سے خالی ہو، یعنی زبانی باتیں بہت ہوں اور باطن خالی ہو، حقیقت کچھ نہ ہو، اور ایسے علم سے جو عمل سے خالی ہو، نجات بخش۔ علم نقصان ہے اگر اس پر عمل نہ ہو تو وہ وبال ہے۔ آمین۔ اور حق تعالیٰ اس بندے پر رحمت نازل فرمائے جو اس دعا پر آمین کہے۔ نیک بخت اور صادق بھائی نے آپ کا خط بہت احتیاط سے پہنچایا ہے، یعنی کسی ذریعے سے خط بھیجا انہوں نے، کسی کے ہاتھ سے، اور ترجمانی کی زبان سے جو کچھ بیان ہو سکا آپ کے جملہ حالات بیان کیے ہیں۔ پس میں نے آپ کے حالات سن کر یہ شعر پڑھا، عربی میں شعر ہے، اہلا لسودا والرسول وحبذا وجہ الرسول لحب وجہ المرسلی۔ ترجمہ، مرحبا اے میرے دلدار اور رسول دلدار، تیرے قاصد کی ملاقات ہے تیرا دیدار۔ کمالات کے ظہور کی استعداد رکھنے والے بھائی، کمالات کے ظہور کی استعداد رکھنے والے، یعنی کمالات آپ کے اندر چھپے ہوئے ہیں، استعداد ہے، اگر ہمت کریں تو وہ ظاہر ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو اس میں ایسی بشارت دی کہ اگر اب وہ کہہ دیتے آپ بڑے کامل ہیں تو شاید تکبر میں مبتلا ہو جاتے، تو کہہ دیا آپ کے اندر استعداد بہت ہے، مٹی بڑی زرخیز ہے اور اس کے اندر فصل اگانے کی بڑی صلاحیت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی محنت شرط ہے، اس میں بیج بھی ڈالو، اس میں کھاد بھی ڈالو، اس میں پانی بھی لگاؤ تو پھر دے گی۔ تو بتا دیا کہ آپ کی استعداد بہت اچھی ہے، لیکن خوشخبری تب ہوگی جب اس استعداد کے مطابق محنت بھی کریں گے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ آپ کے فعل کی استعداد کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق بخشے۔ اللہ نے آپ کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہیں، اللہ کرے وہ ظاہر ہو جائیں اور عمل میں آ جائیں، وجود میں آ جائیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بے شک دنیا آخرت کی کھیتی ہے، پس اس شخص کے لیے افسوس کا مقام ہے جس نے اس میں کچھ نہیں بویا اور اپنی استعداد کی زمین کو بیکار رہنے دیا۔ اب میرے اندر استعداد تو ہے کمالات حاصل کرنے کی، لیکن محنت نہ کروں تو وہ استعداد ضائع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو وہ بندہ خسارے میں گیا جس نے اپنی استعداد سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اعمال کے بیج کو ضائع کر دیا ہے۔ اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ زمین کا ضائع اور بیکار کرنا دو طرح پر ہے، زمین کو دو طرح سے بیکار کیا جا سکتا ہے۔ ایک یہ کہ اس میں کوئی چیز کاشتی نہ کی جائے تو ویسے بیکار پڑی رہے، خالی پڑی رہے تو یہ بھی ضائع ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ اس میں گھٹیا اور نکما اور خراب بیج ڈالا جائے، بیج تو ڈالا لیکن وہ بیج ضائع بیکار تھا۔ اور یہ دوسری قسم ضائع کرنے میں پہلی قسم سے بھی زیادہ شدید نقصان دہ اور بہت زیادہ خرابی والی ہے، جیسا کہ یہ پاس پوشیدہ نہیں ہے۔ یعنی محنت بھی کی، پہلے نے تو چلو محنت ہی نہیں کی، اس نے محنت بھی کی، خرچہ بھی کیا، حاصل پھر بھی کچھ نہ ہوا، تو یہ زیادہ نقصان والا ہے۔ اور بیج کا نکما اور خراب ہونا اس طرح پر ہے کہ کسی ناقص سالک سے طریقہ اخذ کرے اور اس کے راستے پر چلے، یعنی کسی ناقص پیر کے ہاتھ چڑھ گیا
اب ایک وہ بندہ ہے جو کسی نے پیر کی طلب ہی نہیں کی اور کہیں گیا ہی نہیں ہے، محنت ہی نہیں کی، گھر بیٹھا رہا، وہ بھی ضائع ہو گیا۔ ایک وہ ہے جس کو طلب ہوئی اور وہ گھر سے نکلا، محنت کی، لیکن اتفاق سے کسی ناقص کے پاس چلا گیا۔ اب یہ محنت بھی کر رہا ہے لیکن پھر اس کی محنت ضائع جا رہی ہے، تو یہ پہلے سے زیادہ خسارے والا ہے۔ اس لیے کہ ناقص سالک اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے، اور جو شخص خواہشات نفسانی کے تابع ہوتا ہے اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، اس کا اپنا کچھ نہیں ہوتا۔ اور اگر بالفرض کوئی اثر ہوتا بھی ہو تو وہ خواہشات نفسانی ہی کی مدد کرے گا، یعنی اگر اس سے کوئی اثر ہوگا تو وہ اثر بھی مزید نفسانی خواہشات کو بڑھانے کا ہی ہوگا، اس کی دنیا طلبی اور اس کی جو اخلاق رذیلہ ہیں، اخلاق فاسدہ، اس کے اندر اور تقویت آئے گی۔ اس سے سیاہی پر مزید سیاہی حاصل ہوگی۔ اور اس لیے بھی ناقص پیر ان طریقوں میں جو حق تعالی سبحانہ و تعالی تک پہنچانے والے ہیں اور ان طریقوں میں جو حق سبحانہ و تعالی تک نہیں پہنچاتے تمیز نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خود واصل نہیں ہے، تو اس طرح سے وہ دوسروں کے لیے حق تعالی تک پہنچنے کا ذریعہ نہیں بنے گا، بلکہ وہ خود نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھنے والے بھی انہی نفسانی خواہشات کے ہی پیچھے چلیں گے۔ اور اسی طرح وہ طالبان طریقت کی مختلف استعدادوں کے درمیان تمیز نہیں کر سکتا۔ طالبان جو آتے ہیں، اللہ کے بندے، اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے، سب کی استعدادیں برابر کی نہیں ہوتی، اور جب وہ جذبہ یعنی سیر انفسی اور سلوک یعنی سیر آفاقی کے طریقوں میں تمیز نہیں کر سکتا تو بسا اوقات طالب کی استعداد ابتدا میں طریقہ جذبہ کے مناسب ہوگی اور طریقہ سلوک کے مناسب نہیں ہوگی۔ یعنی یہ دو راستے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے، ایک جذبہ اور دوسرا سلوک۔ جذبہ یہ یعنی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جانا، کہ جذبہ کا معنی ہے اللہ کی سیر بندے کی طرف، اور سلوک کا معنی ہے بندے کی سیر اللہ کی طرف۔ یعنی جذبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، یہ جذبہ ہے، اور سلوک یہ ہے کہ بندہ خود مجاہدہ کر کے محنت کر کے اللہ کی طرف پہنچتا ہے ابتدا میں، پھر اللہ تعالیٰ آگے تھام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے پھر مدد فرماتے ہیں اور اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں، تو سلوک ہے۔ تو یہ دونوں طریقے ہیں، تو بعضوں کے اندر جذبہ والی صلاحیت ہوتی ہے، بعضوں کے اندر سلوک والی صلاحیت ہوتی ہے، تو وہ ان طریقوں میں فرق نہیں کر سکتا۔ تو بسا اوقات طالب کی استعداد ابتدا میں طریقہ جذبہ کے مناسب ہوگی اور طریقہ سلوک کے مناسب نہیں ہوگی، اور ناقص پیر ان دونوں طریقوں اور طالبین کی مختلف استعدادوں میں تمیز نہ کر سکنے کی وجہ سے ابتدا میں سلوک کے طریقے پر چلائے گا۔ پس جس طرح وہ خود طریقہ سے بھٹکا ہوا ہے، اسی طرح اس طالب کو بھی راہ حق سے بھٹکا دے گا۔ یعنی جس کی اس طبیعت مجاہدہ برداشت کرنے کی ہے تو اس کو شروع میں محبت کے راستے پر نہ لگائے، اور جس کی طبیعت محبت کے راستے کی چلنے عادی محسوس ہو رہی ہے اس کو مشقت میں نہ ڈالے، مجاہدوں پر نہ لگائے۔ تو اپنی اپنی طبائع ہوتی ہیں، کچھ طبائع ایسی ہوتی ہیں جو محنت کی عادی ہیں، مشقت کی عادی ہیں، وہ سلوک کے زیادہ مناسب، اور کچھ طبائع ایسی ہیں جن کے اندر رقت قلب بھی زیادہ ہے، نرم دل ہیں، اور وہ جذبے کے مناسب حال ہیں۔ پس شیخ کامل مکمل یعنی خود کامل ہو اور دوسروں کو کامل کرنے والا ہو، جب اس طالب کی تربیت کرنا اور اس کو اس راستے پر چلانا چاہے تو سب سے پہلے اس کو اس خرابی کے دور کرنے کی ضرورت پیش آئے گی جو اس طالب کو ناقص پیر سے پہنچی ہے۔
جس کا پیر ناقص تھا اس کی صحبت میں رہا تو اس میں کچھ کمزوریاں مزید پیدا ہو گئیں جو ناقص پیر سے اس میں داخل ہو گئی ہیں۔ اب یہی طالب جب کسی دوبارہ صحیح شیخ کے پاس جائے گا تو وہ صحیح شیخ پہلے تو اس کی وہ کمزوریاں نکالے گا جو اس ناقص پیر سے یہ لے کر آیا ہے، یہ الٹا نقصان کر کے آیا ہے، اور اس فساد کی اصلاح کرنی ہوگی جو اس میں اس ناقص پیر کے سبب سے پیدا ہوا ہے۔ پھر اس کی زمین میں اس کی استعداد کے مناسب عمدہ بیج ڈالے گا، تب اس سے اچھی کھیتی اگے گی۔ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، کہ ناپاک کلمہ کی مثال ناپاک درخت کی مانند ہے جس کی جڑ زمین کے اوپر ہے، جس کو کچھ قرار اور ثبات نہیں۔ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اور پاک کلمہ کی مثال پاک درخت کی مانند ہے جس کی جڑ ثابت اور قائم ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں۔ پس کامل اور مکمل شیخ کی صحبت سرخ گندک کی مانند ہے، اکسیر ہے، یعنی نادر الوجود ہے، جیسا کہ سرخ گندک جو کہ اکسیر ہے، اس کی نظر دوا ہے اور اس کا کلام شفا ہے اگر شیخ کامل مل جائے۔ اور ایسے شیخ کی صحبت کے بغیر بے فائدہ رنج اٹھانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو اور آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وتحیہ کی شریعت کے راستہ پر ثابت قدم رکھے، کیونکہ شریعت کی پیروی کرنا ہی اصل کام ہے اور اسی پر نجات اور سعادت کا دار و مدار ہے۔ اور کسی نے فارسی میں کیا ہی خوب کہا ہے، محمد عربی کابروئے ہر دو سراست، کسے کے خاک درش نیست خاک بر سر اوست۔ ترجمہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہان کی عزت ہیں، جو ان کے در کی خاک نہیں ہے خاک ہو اس کے سر پر۔ اور ہم اس مکتوب کو حضرت سید المرسلین کی صلوات اور تسلیمات اور تحیات اور برکات پر ختم کرتے ہیں۔ نہایت تعجب کی بات ہے، تتیمہ آگے اس مکتوب کا تتیمہ، نہایت تعجب کی بات ہے کہ صادق بھائی یعنی قاصد نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ کے ہم نشین فاضل شاعروں میں سے ایک شخص شعروں میں اپنے لیے کفری تخلص استعمال کرتا ہے، یعنی آپ کا دوست ہے، ساتھی ہے، ہو سکتا ہے مرید ہو ورنہ تعلق والا ہے اور آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور وہ شاعر ہے، تو شاعر نے اپنے جب اشعار بنانے ہوتے ہیں تو وہ شعروں میں اپنا نام لے کر آتے ہیں، کوئی فرضی اپنا نام رکھا ہوتا ہے اس کو تخلص کہتے ہیں، تو وہ کفری تخلص انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے، حالانکہ وہ بزرگ سادات اعظام اور شریف خاندان میں سے ہیں۔ پس اے کاش میں جان تک اس برے نام پر جس کی برائی اچھی طرح ظاہر ہے اس کو کس چیز نے مجبور کیا ہے، کیوں نام کفری رکھا ہے، حالانکہ مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اس نام سے اس سے بھی زیادہ بھاگے جتنا کہ ہلاک کرنے والے شیر سے بھاگتا ہے، اور اس نام کو نہایت ہی برا سمجھے۔ ایمان کے لیے جیسے اسلام سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہونا شرط ہے، تو اسلام کے لیے کفر سے نفرت کا ہونا بھی شرط ہے۔ اگر کفر کے اندر نفرت میں کمی ہے تو اتنی اسلام میں کمی ہے، یعنی جتنا جتنا آدمی کا دل کا ایمان مضبوط ہوتا جا رہا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ کفر سے اتنی نفرت اس کی بڑھتی جا رہی ہے، یہ ایمان کی تقویت کی علامت ہے، غیرت دینی جس کو کہتے ہیں۔ اور اس نام کو نہایت ہی برا سمجھے، کیونکہ یہ نام اور جس شخص کا یہ نام ہو دونوں ہی حق سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ اور دشمن سمجھے گئے، اور مسلمانوں کو کافروں سے دشمنی رکھنے اور ان پر سختی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اشداء علی الکفار، مسلمانوں کی شان یہ بیان کی گئی وہ کافروں پر سخت ہیں، بس ایسے برے ناموں سے بچنا واجب ہے۔
اور یہ جو بعض مشائخ قدس اللہ تعالی اسرارہم کی عبارتوں میں غلبہ سکر کی وجہ سے کفر کی تعریف اور زنار باندھنے کی ترغیب، زنار یہ ہندوؤں کی کوئی علامت، اور اس قسم کی دوسری باتیں پائی جاتی ہیں، لہذا ظاہری مطلب سے پھیر کر ان کی تعویل اور توجیح کی جائے گی۔ یعنی بعض، جیسے ہم نے پڑھا تھا پچھلا مکتوب کہ بعض اولیاء اللہ غلبہ حال میں ہوتے ہیں، مغلوب الحال ہوتے ہیں، تو ان کی زبان سے کوئی اس طرح کی عبارتیں نکل جاتی ہیں، یا ان سے کوئی ایسا فعل سازد ہو جاتا ہے جو کافروں والا بظاہر فعل ہوتا ہے، وہ اس وقت ہوش میں نہیں ہوتے، غلبہ حال میں ہوتے ہیں، تو ان کی کوئی تعویل کی جائے گی، کیونکہ اہل سکر حضرات کا کلام اچھے مفہوم پر گمان کیا جاتا ہے۔ ان کا حکم یہی ہے کہ کوئی ان کے کلام کی یا فعل کی جو مناسب تعویل بنتی ہو وہ کر لو، ان پر فتویٰ بھی نہ لگاؤ اور ان کی اتباع بھی نہ کرو، ان کے اس کام، ان کو معذور جانو، اور اپنے ظاہری عام مفہوم سے پھرا جاتا ہے، کیونکہ وہ بلا شبہ وہ حضرات غلبہ سکر کی وجہ سے اس قسم کی ممنوعات کے ارتکاب میں معذور سمجھے جاتے، وہ بیچارے اپنے ہوش میں نہیں ہیں، باوجود ہے کہ ان بزرگوں کے نزدیک کفر حقیقی اسلام حقیقی کے نسبت نقص اور عیب ہے، اور جو لوگ حالت سکر میں نہیں ہیں وہ اہل سکر کی تقلید کرنے میں نہ ان بزرگان طریقت کے نزدیک معذور ہیں اور نہ ہی اہل شرع کے نزدیک معذور ہیں۔ تو جو سکر والے حضرات ہیں، غلبہ حال والے، وہ تو معذور ہیں ہی، ان کی زبان سے جو کفریہ کلمہ نکلے تو ہم بھی ان کی نقل اتارنے لگ جائیں، ہمیں اجازت نہیں، ہم تو معذور نہیں ہیں۔ ان سے کوئی فعل سرزد ہو جائے کفریہ تو وہ تو معذور ہیں، مغلوب العقل ہیں، ہم تو نہیں ہیں، تو اس لیے ان کے اس غلط قول میں، غلط فعل میں تقلید کی اجازت نہیں ہے، یہ فرما رہے، نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے اور نہ ہی اہل طریقت ان کی اجازت دیتے، اور یہ آج کل لوگوں میں یہ غلطی ہے کہ اس قسم کے جو مجذوب بزرگ ہوتے ہیں تو وہ ان کی نقالی شروع کر دیتے ہیں، ان کے اقوال معاذ اللہ یا ان کے افعال میں، تو یہ غلط ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی مجذوب الحال ہو اور کوئی نماز کا اس طرح بظاہر تارک ہو یا کوئی اور اس طرح کا خلاف شرع کام کر رہا ہو، تو اس کی کوئی نقل اتارنا چاہے تو قطعاً ٹھیک نہیں ہے جب تک یہ ہوش و حواس میں ہیں، کیونکہ ہر چیز کے لیے ایک خاص موسم اور وقت ہوتا ہے، وہ اس موسم میں وہ چیز مناسب اور اچھی معلوم ہوتی ہے اور دوسرے موسم میں بری لگتی ہے، تو وہ مغلوب العقل ہیں، یہ عقل مند ہیں، تو دونوں کے لیے موسم الگ الگ ہے، اور عقل مند آدمی ان دونوں میں سے ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کرتا۔ پس آپ میری طرف سے اس سے گزارش کریں کہ وہ اس نام کو تبدیل کر دے اور اس کو کسی اور اچھے نام سے بدل دے اور اپنے آپ کو اسلامی لقب کے ساتھ ملقب کرے، کیونکہ یہ اسلامی لقب مسلمانوں کے حال اور کال کے موافق ہے۔ ہماری الفاظ بھی ایسے ہونے چاہیے، ہمارا حال بھی ایسا ہونا چاہیے جس سے ہم مسلمان ظاہر ہوں، لوگ ہمیں ہمارے الفاظ سن کر بھی سمجھیں کہ مسلمان ہیں، ہمارا حال دیکھ کر بھی سمجھیں کہ مسلمان ہیں، اور اس دین اسلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنا ہے جو حق سبحانہ و تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، اور اس میں اس تہمت سے بچنا ہے جس سے بچنے کے لیے ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اتقوا من مواضع تہم، تہمت کی جگہوں سے بھی بچو۔ تو جب کافر نہیں ہو تو اپنے اوپر کفری الفاظ بول کر کافروں والی تہمت کیوں لگواتے ہو؟ اس تہمت سے بھی بچو۔ یہ سچا کلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سچا کلام ہے جس میں کسی قسم کا غبار نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، البتہ مومن غلام وہ مشرک مرد سے یعنی آزاد آدمی سے بہتر ہے، مشرک ہو، آزاد بندہ ہو، اور ادھر غلام ہے بے شک لیکن ہے مسلمان، یہ غلام ہو کر بھی اس آزاد سے بہتر ہے کیونکہ یہ مسلمان ہے، وہ مشرک۔ والسلام علی من اتبع الہدی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔